علیکم رحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی، آپ نے سورہ الذاریات کی اس آیت کے حوالے سے پوچھا ہے، تو محترم بھائی جو آپ نے سنا وہ درست ہے، صرف ایک آیت کو لے کر تو مسئلہ نہیں ثابت ہوتا نا۔ دکھاتے ہیں آپ کو۔ اب آپ نے اس آیت کے متعلق پوچھا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اس سے پہلے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سورہ ہود میں۔ یہ سورہ ہود میں ہم آ گئے ہیں، پارہ نمبر ہے 12، اور اس کی آیت کیا ہے؟ آیت نمبر 81 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابہم ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب۔ یہ ہے عذاب کے آنے سے پہلے کا ایک ہلکا سا حلیہ، ایک کلپ۔ تو ویڈیو کے آگے پیچھے کے کلپ، جب بندہ ہر کلپ کو اپنی جگہ پر جوڑتا ہے پھر مسئلہ پوری طرح سمجھ آتا ہے۔ فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس، آ کر کہنے لگے کہ اے لوط، بے شک ہم تیرے رب کے قاصد ہیں، یعنی ہمیں تیرے رب نے بھیجا ہے، وہ تیری طرف ہرگز نہیں پہنچیں گے، یعنی یہ جو لوگ باہر بدماش جمع ہیں یہ تیری طرف تجھ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اب تو نے کیا کرنا ہے؟ چنانچہ آپ اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر چل پڑو۔ جب آدھی رات کا ایک حصہ گزر جائے تو اپنے فیملی کو لے کر چل پڑو، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تیری بیوی کے، بے شک اسے پہنچنے والا ہے، یعنی یہ بھی ان بدکار لوگوں کے ساتھ عذاب میں گرفتار ہوگی۔ بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، یعنی عذاب کا وقت صبح ہے۔ کیا صبح قریب نہیں؟ مطلب جیسے طلوع فجر ہوگی، جیسے طلوع صبح ہوگی، اللہ کا عذاب اس لونڈے باز قوم کے اوپر آ پڑے گا۔ اور یہاں اس آیت سے مجھے پتہ چلا، سبحان اللہ، اس آیت کے تحت میرے دماغ میں آیا، ہمارے پیارے نبی جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبح صبح کافروں کی بستیوں پر حملہ کرتے، اور بعض احادیث کے اندر یوم الخمیس بھی ہوتا، جمعرات کے دن فجر کے وقت نبی علیہ السلام اٹیک کر دیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی حدیث میں موجود ہے، جب کہیں بستی سے اذان کی آواز آتی تو حملہ چھوڑ دیتے تھے کہ یہاں مسلمان موجود ہیں یا مسلمانوں کی بستی ہے۔ بہرحال لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا وقت اللہ نے کیا رکھا؟ صبح کا وقت، طلوع صبح کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا۔ اب پیغمبر لوط علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ فجر سے پہلے رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اپنی فیملی کو لے کر نکل پڑے، اور سوائے ان کی بیوی کے باقی سارے لوگ جو لوط علیہ السلام کی فیملی میں تھے وہ بچ گئے۔ بیوی بھی لونڈے باز قوم کے ساتھ پتھروں کے عذاب میں گرفتار ہوئی۔ پھر آگے کی آیات کے اندر ہیں، اللہ نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا وغیرہ، اور اسی طرح نیچے والے کو اوپر کر دیا، اور ان پر اللہ نے تہ بتہ پتھر برسائے اور جو کہ نشان زدہ تھے وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں ہو گیا یہ مسئلہ۔ اس کے بعد جو آیت آپ نے پوچھی فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اس آیت سے پہلے کی آیت پڑھیں، فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، پھر وہاں جو بھی مومن تھے ہم نے ان کو نکال لیا۔ کہاں سے نکالا؟ لوط علیہ السلام کی بستی میں جو ایمان والے تھے اللہ نے ان کو نکال لیا، اور بقیوں پر اللہ کا عذاب آیا۔ اور فرمایا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھرانہ پایا، یہ نہیں کہ عذاب کے وقت یہاں گھرانہ موجود ہے۔ پچھلی آیت میں کیا بتایا؟ یہ سورۃ الذاریات ہے، جو آیت آپ نے بھیجی ہے یہ 36 نمبر کی ہے۔ 35 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس عذاب کا شکار ہونے والی بستی میں جو مومن تھے ہم نے انہیں نکال لیا۔ اور وہ مومن کتنے تھے؟ ایک گھر، 2 گھر، 20 گھر، 50 گھر، کتنے گھر اس بستی میں موجود تھے؟ تو اس کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اس بستی میں مسلمانوں کا ایک ہی گھر تھا،
اور وہ تھا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اب یہ کتنے لوگ تھے یہ بھی سن لیجئے۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور کچھ ایمان والے تھے، جو ایمان لے آئے تھے وہ لوط علیہ السلام کے گھر میں موجود تھے۔ کل ملا کر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 13 آدمی تھے۔ یہ کتنے آدمی تھے؟ یہ 13 لوگ تھے جو لوط علیہ السلام کے ساتھ رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد وہاں سے نکل پڑے، اور صبح ہوتے ہی قوم پر عذاب اللہ تعالیٰ نے پتھروں کا اور الٹ پلٹ کا عذاب، ان کو فرشتے اتنا اوپر لے گئے کہ آسمانوں کے قریب، پھر اس بستی کو الٹ کر نیچے مارا گیا، اور اس پہ نعوذ باللہ وہ کہیے کہ سونے پہ سہاگا، مزید اوپر سے پتھر بھی برسنا شروع ہو گئے، رہی صحیح کسر پتھروں نے ہی پوری کر دی۔ تو فرمایا کہ ہم نے جو ایمان والے تھے ان کو نکال لیا۔ یہ کب نکالا تھا؟ سورہ ہود میں بتا دیا کہ رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد لوط علیہ السلام اپنی فیملی لے کر اس بستی سے نکل گئے جس بستی نے ہلاک ہونا تھا، اور فرمایا وہاں مسلمانوں کا ایک ہی گھر تھا، اور اس ایک گھر کو کیا کیا تھا؟ وہ فیملی وہاں سے ہم نے نکال لی تھی۔